شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، وہ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے، میں نے لفظ بیٹی لکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے دعاؤں سے الحمدللہ جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ دوستوں، آج آپ دوستوں سے مخاطب جو میں ہوا ہوں وہ میں اپنے دل کی ایک کیفیت بیان کرنے کے لیے ہوا ہوں۔ آپ سب دوستوں کو پتہ ہوگا کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی ایک ہفتہ پرانی بات ہے کہ ایک میاں والی میں بہت ہی دلخراش واقعہ ہوا ہے۔ ایک شفاق باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیوں کو مار کے اس دنیا سے بھیج دیا، اور بیٹی بھی کون؟ جس کا نام تھا جنت فاطمہ۔ واہ کیا نام تھا! اس شخص نے جنت فاطمہ کو اس دنیا سے بھیج کے اس کا قتل کر کے اپنی جنت بھی گنوا دی، اور اس نے اپنی دنیا کو بھی نیست و نابود کر لیا۔ دوستوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم آخر جا کس طرف رہے ہیں؟ مجھے تو یہی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں دوستوں، ایک بیٹے کا باپ ہوں، لیکن مجھے اتنی زیادہ خواہش ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ دوستوں، جانتے ہیں نا آپ لوگ، بیٹے نعمت کہلاتے ہیں، بیٹیاں رحمت کہلاتی ہیں۔ نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوتا۔ بیٹی کی وہ شان ہوتی ہے دوستوں، وہ شان ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آیا کرتی تھیں تو تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بیٹی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے گھر مہمان بھیجا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یعنی کہ ان سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمت نازل فرماتا ہے بیٹی کی شکل میں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خوش ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ زمانے جاہلیت واپس آ گیا ہے۔ کیا زمانے جاہلیت میں یہ کام ہوا کرتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس کو زندہ دفنا دیا گیا۔ دوستوں، یہاں پر میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ چلو زمانے جاہلیت کے اندر تو اس وقت اسلام نہیں آیا تھا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اسوہ حسنہ نہیں آپ کے سامنے تھا کہ کس طریقے سے بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر کسی نے کیا تو غلطی بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اگر آپ انجانے میں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو سمجھ آتی ہے، اگر آپ جانتے بوجھتے کوئی غلطی کرتے ہیں پھر دوستوں وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس شخص نے وہی حرکت کی ہے۔ یہ شخص سے اللہ تعالیٰ کبھی اتنا زیادہ اس کو پسند کرتا ہوگا کہ اس کے گھر میں اللہ نے اپنی رحمت نازل کی، اور اب اس نے وہی کام کیا جو ابلیس نے کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پر، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اصل میں اس نے جو کیا تھا، تو اس سے پہلے وہ بہت زیادہ عبادت گزار کے طور پر مشہور تھا، لیکن اس کے بعد ملعون قرار پایا اور اس کے بعد سے وہ راندہ دربار ہوا۔ اس شخص نے سملرلی سیم چیز کی ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش تھا کہ اس کو بیٹی دی، اور کہاں اس شخص نے اس بیٹی کو اس دنیا سے اتنی صفاقی کے ساتھ، اس گھناؤنی حرکت کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ راندہ دربار ہے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا، اس شخص نے مرنا نہیں ہے کیا؟ اس شخص نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے جا کے دکھائے گا اپنی شکل؟ دوستوں، میں ایک بات کہوں گا ایسے لوگوں کو جو اتنے زیادہ پاگل پن کا شکار ہوتے ہیں نا کہ ان کو بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، ان لوگوں کو میں ایک بات کہوں گا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے نا تمہارے پاس تو خدا کے واسطے اس قسم کی حرکت کرنے کے بجائے کسی ایسے ماں باپ کو دے دو جو کہ بے اولاد ہے، جن کو اولاد کی ضرورت ہے، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ برائے مہربانی میں
हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि इस किस्म के शख्स को निशान इबरत बनाया जाए, इसको ऐसी सज़ा दी जाए, इसको ऐसी मिसाल बनाई जाए ताकि फिर किसी भी शख्स के, किसी भी, मेरे मुंह से लिटरली गालियाँ निकलना क्या हो रहा है लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, इस किस्म के मलऊन शख्स को कोई भी और ये हरकत ना कर सके, ऐसी इसको सज़ा दें, इसकी ज़िंदगी को भी निशान इबरत बनाएं और आखिरत तो इसकी कन्फर्म इंशाअल्लाह निशान इबरत होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।